اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا وأعدت للمتقين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ محترم سامعین، یہ آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، سورہ جو ہے حدید 21 نمبر کی آیت ہے، اور پھر دوسری جو آیت جو تلاوت کی گئی ہے وہ جو 133 نمبر کی آیت سورہ جو ہے آل عمران کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد کہ آپ فرماتے ہیں نا، جو ہے نا کہ کیا ہے وہ کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ان آیات کے جو مطالب ہیں وہ یہ ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبقت کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کس کی طرف؟ مغفرۃ و جنہ، مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی وسعت، جس کی چوڑائی ایک زمین ایک آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے سورہ آل عمران کی: سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سرعت کرو، جلدی کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ کس کی طرف؟ اس جنت کی طرف، جس کی جو ہے وسعت، چوڑائی کتنی ہے؟ 7 آسمان ایک زمین کے برابر ہے۔ بولے یہ کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کہ متقی لوگ ہیں، جو دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے جو ہے اعمال کا رب کے سامنے حساب دینا ہے اور اس کا یقیناً جو ہے بدلہ پانا ہے۔ اس یقین کے ساتھ جو ہے نا وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ہے نا کہ یہ بات کہ اعدت للمتقین، پھر کہ ان کے صفات کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ یہ متقی لوگ کون ہیں؟ ہر حال میں اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ تنگ دستی ہو، چاہے وہ جو ہے حالت جو ہے نا اس کی خوشحالی کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بتانے کے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اور یہ کون ہے؟ یہ متقی لوگ اپنی جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ غصہ، ایسا نہیں ہے کہ غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے، غصہ آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، بولے اللہ تعالیٰ اس پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں، سمجھا؟ یعنی تو کیا کرتے ہیں؟ والعافین عن الناس، پھر غصے کو پینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ جو ہے نا جن پہ جو ہے تعلق سے شکایت پیدا ہو گئی ہے، سمجھا، جو ہے نا اختلاف ہے، جو بھی معاملہ ہے، تو لوگوں کو معاف کرتے بولے اللہ، والعافین عن الناس بولے اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہم کو کدھر دعوت دے رہے ہیں اور ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد زندگی جو ہے نا
کیا ہے ہر جماعت کے پاس اپنا اپنا جو ہے مقصد ہے. کسی کے پاس جو ہے کیا ہے وہ اللہ کی عبادت کر لو. کیا ہے وہ آیت سورہ ذاریات کے جو ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے میں کہ اللہ کی عبادت کرے. آیت پڑھ دیے ہمارا مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت کر لو. یہ جو ہے لوگ جو ہے اپنا مقصد بنا لیے. پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ جو بتا رہے کیا ہے وہ سورہ جو ہے نا توبہ کی 72 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ بتا رہے کہ ورضوان من اللہ اکبر. کیا ہے وہ آیت کیا ہے وہ ورضوان من اللہ اکبر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی بڑی چیز ہے بول رہے ہیں. اب ترجمہ کیا کر دیا اللہ کی رضا بڑی چیز کر دیا لوگوں. تو مقصد کیا ہے وہ اللہ کو راضی کر لو ختم ہو گئی بات. یہ مقصد بنا لیے. اور تو دوسرے لوگ اور کیا بنا لیے کہ جو ہے معاشرے کی اصلاح کرو, لوگوں کو جو ہے خیر کے کام کرو, لوگوں کو جو ہے نا بھلائی پہنچاؤ. یہ مقصد اپنا بنا لیے. لیکن میرا مقصد کا کہنے کا یہ ہے ہمارا جو خالق ہے, ہمارا پیدا کرنے والا جو ہے نا وہ ہمارا کیا ہے وہ ہمدرد ہے. ان اللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد مہربان ہے. تو کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے مقصد زندگی کو ہمارا خالق متعین کر دیا. اپنے طور پر متعین کرنا نہیں ہے. تو اپنے طور پر متعین کریں گے تو گڑبڑ ہو جائیں گی, غلطی ہو جائیں گی, سمجھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے طور پر انسانوں کے مقصد زندگی کو متعین کر دیے. کیسے متعین کر دیے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھے, پھر جنت سے نکلتے وقت جو بنیادی جو ہے اہمیت کی جو ہدایتیں دیے وہ کیا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ. کہاں سے اتر جاؤ؟ جنت سے اتر کر دنیا میں زمین پہ چلے جاؤ. تو زمین پہ جاتے وقت اللہ رب العالمین جو بنیادی جو ہے ہدایتیں دیے کیا دیے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ جو ہے بنیادی اہمیت کی جو ہے حامل آیاتیں اللہ تعالیٰ ان آیاتوں میں ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر دیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق متعین کرنے کے بعد اس کے خلاف جو بھی جو ہے اپنے طور پہ جو ہے نا مقصد بنا دیں گے وہ کیا ہوں گے, وہ صحیح نہیں ہوں گے. سمجھا. اللہ تعالیٰ کا بتانے کے کہ یہاں سے اتر جاؤ, میری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں آتی رہے گی. انسانوں میں سے رسول کو بھیجوں گا, ان رسولوں پر جو ہے میری ہدایتیں نازل کرتے رہوں گا. تو رسول کیا کریں گے یتلو علیہم آیاتنا. آیاتنا کا منصب جو انبیاء اکرام جو ہے ادا کیے, اس کا جو ہے سلسلہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیے. اب آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں. یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کر کے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیے ہیں اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. برے کون کریں گے بھائی؟ قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیے ہیں. سمجھا. ظاہر ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرائض ہیں آپ کے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ آل عمران میں 164 نمبر کی آیت میں بتا رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَنَزَلَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض ڈیوٹی کیا ہے وہ 4 فرائض ہیں آپ کے. 4 فرائض میں سب سے پہلے کیا ہے یتلو علیہم آیاتنا. ہماری آیات کو پڑھ کر سنانا. یہ کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کے نبی کا کام ہے. تو پھر کیا دعوت پیش کرے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے؟ ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنانا. تو انبیائی طریقہ کیا ہوگا بھائی؟ اپنے طور پہ قصے کہانے واعظ بیان کرنے کا اختیار نہیں ہے, بلکہ کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنانا ہے. پھر کیا کرنا ہے پھر وَيُزَكِّيهِمْ. سمجھے آپ. اب رہا مسئلہ انسان ایمان والے کے نفوس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ اپنے طور پر
اوراد ذکر یاد و طریقے جو ہے اللہ کا نام اتنے خود گن لو اور اللہ کا نام اتنے خود پڑھ لو، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، اس کے ذریعے سے ایمان والے کے نفوس کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ سمجھا نہیں آپ؟ کچھ اور ہو سکتا ہے مگر انسان کا نفس کا تزکیہ اللہ کی آیات کے ذریعے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ خاص طور پر سورہ جو ہے نا نور میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا پردے کے احکام دیتے ہوئے نظروں کو ایمان والی عورتوں کو ایمان والے مردوں کو حکم دے رہے ہیں اپنے نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور نظر کرو۔ کس کو دے رہے ہیں حکم؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے عورتوں کو ایمان والے مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور کیا کرو؟ اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ذالک ازکیٰ لکم واطہر، اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر عمل کرنے ہی سے ایمان والوں کے نفوس کا تزکیہ ہوتا، کوئی اور طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتوں کے ذریعے ایمان والوں کے نفوس کا تزکیہ کرے، پھر کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتنا، ہمارے آیتوں کو پڑھ پڑھ سناتے، اور کیا ہے والحکمہ، حکمت کی باتیں بتاتے۔ حکمت کیا ہے بھائی؟ حکمت یہی ہے کہ جو ہے نا انسانوں کو ابدی نقصان سے آگاہ کرنا، وہ طریقے بتانا جو ہے ابدی جہنم میں جائے گا ایک ایمان والا کیسے بچنا چاہیے۔ حکمت کی باتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اس سے کہہ رہے ہیں وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، بڑے گمراہی میں۔ تو ظاہر ہے کہ گمراہی سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں کیا کرے؟ قرآن مجید کی حفاظت کا جو ہے وعدہ کر دیے، اس کے ذریعے ہماری حفاظت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے مقصد کو متعین کر کے اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ انسانوں پہ نہیں چھوڑ دیے۔ یہ ذہن میں رکھیے بات۔ ہم اپنے طور پر جو ہے نا نیکی کے کام کر لے رہے ہیں، کیا کر لے رہے ہیں، یہ بھی جو ہے ثواب کا کام ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، ایسا۔ حالانکہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ جو مقصد متعین کریے کیا ہے وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ اور رب کون ہے؟ نہ صرف تمہارا خالق ہے بلکہ تم سے پہلے جتنے انسان گزرے ہیں وہ سب کا بھی خالق ہے۔ تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی آخرت کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کی فکر دامنگیر رہے۔ تو ہمارا جو ہے مقصد ہے واتقوا اللہ واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین والفجار۔ اللہ کا ڈر کیا ہے بھائی؟ اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو بھائی؟ اللہ کا ڈر دراصل اپنی تباہی کا ڈر ہے، اس ابدی جہنم کا ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی وہ ڈر۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا دراصل اللہ کا ڈر اس جہنم کا ڈر ہے، اور ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ وہ کہ ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت کے مستحق بننا، یہ ہمارے مقصد حیات ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیے، پھر ہمارا امتحان مسلسل موت تک عمل ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو پیدا کیے تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تمہیں کون اچھے اعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا امتحان موت تک مسلسل جو ہے عمل کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا ہمارے مقصد کو متعین کر کے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ متعین کر دیے۔ سمجھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو زندگی ہے یہ کتنی زندگی ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہماری ہے۔ سمجھا؟ کتنی ہے بھائی؟ 100 سال، زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال بہت ہو گئی۔ اس کے بعد کیا موت آنے والی ہے نا؟ تو موت ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو یہ وقت تم کو دیا گیا ہے، امتحان کے لیے تھوڑا وقت دیا گیا ہے، اور پھر تمہارا مقصد جو ہے نا یہ ابدی زندگی میں جس کے 2 رخ ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں 2 رخ ہیں، ایک جہنم ہے، پھر دوسرا رخ جنت ہے۔ ظاہر ہے
دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت کے مستحق بننے کے لیے اللہ تعالی ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیے، پھر امتحان کے لیے موقع تھوڑا ہے، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا ابدی زندگی کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم کو کیا دور ہے؟ سابقو ساریو، یہ بات بتائے، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور پھر کیا کرو؟ جلدی کرو، کیونکہ تھوڑی مہلت تھوڑی ہے، موت کب آنے والی نہیں معلوم ہے، تو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو، اس جنت کی جو ہے طرف دوڑو، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کدھر دوڑ رہے ہیں؟ کہاں دوڑ رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کدھر جانے کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو ہمارے اندر جو تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، تقوی کے ذریعے ہماری زندگی میں کل ابدی زندگی کی فکر پیدا ہونے کی بجائے آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے تعلق سے شکایتیں، ایک دوسرے کے تعلق سے سوچنا، ارے انہیں کتنے آگے بڑھ رہا، انہیں کتنے آگے بڑھ رہا، انہیں کیا کر رہا۔ ارے بھائی اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی اس جو موقع دیا گیا ہے تم کو، اس میں تمہاری دوزخ سے بچنے کی تیاری کرنا چاہیے۔ اسی واسطے اللہ رب العالمین سورہ حدید، سورہ جو ہے حشر کی آیتوں میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بولے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا ہے؟ کس کو ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان والا کو ڈرا رہے ہیں۔ تو ایمان لانے کا مقصد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا قنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننے کے بعد اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ تو نفس اور شیطان کی وجہ سے ہم سے جو غلطیاں نافرمانیاں سرزد ہوتے ہیں، تو ایمان والے کا کام کیا ہے؟ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور رب کی طرف پلٹنا۔ تو ہمارے ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف کیے جائے اور ہم عذاب جہنم سے بچا لیے جائے، ہمارا یہ مقصد زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا بولے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اللہ سے ڈرو بولے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اس جہنم کا ڈر ہے۔ تو آج جو ہے نا کلمے کا اقرار کرنے کے بعد اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کی فکر آخرت کے عذاب سے جو ہے نا بے فکر بن گئے۔ کون بنا دیے؟ یہ ہمارے جو ہے نا رہنما بنا دیے ہمارے کو۔ کلمہ پڑھ لیے، بہرحال تمہارے لیے جنت گھٹ ہے۔ پھر اگر دوزخ میں گئے بھی تو چند دن جل کے نکلنے کے تصورات، بعض کے تصورات کو کیا کرے؟ وہ ہوا دے دیے اور وہ روایتیں پیش کیے، جس کی وجہ سے جو ہے نا آج مسلمان کیا ہے وہ اپنے فکر میں اڑے ہوئے ہیں۔ کیا بول کے رسول ہماری شفاعت کر کے بچا لیں گے، سمجھا؟ یہ ہمارا تصور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب، قانون مغفرت اٹل ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ایک ہی قانون ہے، الگ الگ نہیں ہے، الگ الگ امتوں کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے بات، سمجھے؟ جیسے جو ہے نا یہودی و نصرانیوں کا جو تصور تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، سمجھا؟ ہم دوزخ میں جائیں گے بھی چند دن دوزخ میں جلیں گے، اس کے بعد جو ہے نا پھر جنت میں جائیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ قانون اللہ کا نہیں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، انسان نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، اگر برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ بولے تعالیٰ کب سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسان کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں بولے لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑو مت، سمجھا؟ کون جھگڑیں گے؟ انسان جھگڑیں گے، شیطان جو ہے نا گفتگو ہوگی تو اللہ میرے سامنے جھگڑو مت۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ عِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں تم کو یہاں آنے سے پہلے، حشر کے دن جو ہے جمع ہونے سے پہلے، میں جو ہے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے وعید ڈرا دیا تھا کہ کون جہنم میں جانے والے، کون سے عقائد، کون سے اعمال انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، یہ بات بتا دیا تھا۔ وَمَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، اب میرا قانون بدلتا نہیں۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور نہ میں بندوں پر ظالم ہوں۔
میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں. کیوں؟ اس کائنات کو جو بنایا اللہ رب العالمین، کیا بنے؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بولنے تعالیٰ. یہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ پیدا کیے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیے. کیا ہے؟ انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، اور پھر ان کا جو امتحان مسلسل موت تک عمل ہے، اور پھر عمل کے ذریعے جو آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے جو آدمی جیسا کرے گا ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ بتا رہے ہیں کیا بات ہے؟ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر آدمی کو دنیا میں موقع دیا گیا ہے عمل کرنے کا، اچھا عمل کرنے کا، برا عمل کرنے کا، ایمان لا کے عمل صالح اختیار کرنے کا، یا انکار کر کے مشرکانہ عقائد اختیار کر کے منمانی زندگی بسر کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ بتائے جو آدمی جیسا کر کے آیا، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. کس کا بدلہ ملے گا بھائی؟ ہم کچھ کریں کوئی دوسرا بدلہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے. جو آدمی جیسی کمائی لے کے آئے گا اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے خلاف ہے معاملہ، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا انسانوں کو ان کے اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. تو حشر جب برپا ہوگا انسانوں کو کیا بدلہ ملے گا؟ اس کے اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، کسی اور کا بدلہ نہیں ملے گا. اسی وقت اللہ بتائیں مالک یوم الدین بولے رب العالمین. اللہ کون ہے؟ روز جزا کے مالک ہیں. کیا مطلب ہے؟ پورے کے پورے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ انفطار میں بتا رہے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابرار نیکوکار جنت میں جائیں گے اور فجار نافرمان جہنم میں جائیں گے. کب جائیں گے؟ یصلونہا یوم الدین، جب حشر برپا ہوگا. ظاہر ہے اس دن جو اس میں داخل کیے جائیں گے. پھر اس میں داخل ہونے کے بعد ذہن میں رکھیے بات، اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ کے آیتیں بدلنے والے نہیں ہیں. سمجھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا اقرار ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ہے نا جب جہنم میں جانے کے بعد نہ جنتی جنت سے غائب نہیں ہو سکیں گے، نہ دوزخی دوزخ سے غائب نہیں ہو سکیں گے. بولے اللہ تعالیٰ یہ بات. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے رسول جو ہے نا ہاتھ ڈال کے نکال لینے کا جو ہے ہمارے پاس باطل تصور ہے. سمجھیے یہ جو تصور کیا ہے؟ روایتوں کی وجہ سے ہم جو ہے ہمارے پاس آ گیا ہے. ظاہر ہے وہ روایتیں جو قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، وہ روایتیں گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی ہوئی باتیں ہیں. ظاہر ہے اللہ کا جو قانون ہے اللہ تبدل نے. پھر اللہ تعالیٰ جو سورہ زمر بتا رہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا ہے وہ جہنمی ہے. جہنم میں کب جائے گا بھائی؟ وہ کہ رب کی نافرمانی کرے گا، اگر توبہ نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جس کے تعلق سے ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے، کیا اس کو دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں رب اللہ؟ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے ہیں. لیکن اس کے خلاف میں آج ہمارے پاس روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے بچا لیں گے، آپ کی شفاعت ہوگی. سمجھے آپ؟ یہ باتیں جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے نا روایتوں کی وجہ سے جو ہے نا پیدا ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں جو ہے کہ سورہ جو ہے نا کیا ہے وہ سورہ جو ہے نا میرے خیال میں سورہ طہ کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے انَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، بے شک جو آدمی رب کے سامنے مجرم بن کے آئے گا. مجرم کب بنے گا بھائی؟ وہ رب کی نافرمانی کرے گا تو اس کو کون ہوگا؟ مجرم ہو جائے گا نا. تو جو آدمی مجرم بنا، نافرمانیاں سرد ہوتی ہیں انسان سے، لیکن توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. لیکن توبہ نہیں کیا، برائی پہ اڑے رہا، برائی کرتے رہا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ انَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، بے شک جو آدمی رب کے سامنے مجرم بن کے آئے گا تو اِنَّ لَهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، نہ مرے گا نہ زندگی کا اس کو جو ہے نا جو جس کو زندگی کرنا چاہیے وہ زندگی کا فائدہ بھی ملے گا. تو
اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ٹھکانہ ہوگا، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ اس کے علاوہ اللہ بتا رہے کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آدمی رب کے سامنے حالت ایمان میں آیا، مشرکانہ عقائد سے توبہ کر کے ایمان لا کے اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورے کرتے رہا، وَمَنْ قَدْ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّ لَهُ کیا ہے أُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے ایمان اور عمل صالح کا جو بدلہ ہوگا جنت میں جو ہے اونچے اونچے درجے ہوں گے۔ سمجھا؟ جنات عدن تجری من تحت الانہار، جنتیں ہوں گی، کوسے جنت سدا بہار جنتیں ہوں گی، سمجھا، جس کے نیچے نہریں بہریں ہوں گی۔ ذالک جزاء من تزکیٰ، بولے یہ بدلہ کس کے لیے؟ کہ اس کے لیے ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک ہوا، اس کے لیے بولے چاہے نمازیں ہیں، روزے، سب کچھ ہے، مگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، ہمارا نفس پاک ہی نہیں ہوا، برائیاں جیسے کہ ویسے ہیں، جیسے کہ ویسے نمازیں بھی برابر ہے، روزے بھی برابر ہے، اور جو ہے نا حج بھی برابر ہے، عمر بھی برابر ہے، لیکن ہمارے اندر سے جو ہے نا وہ برائیاں نہیں نکلی۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ بدلہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کیا۔ تو ہر آدمی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا، اور ہمارے جو ہے نا نفس کا کہاں تک تزکیہ ہوا، کیا ہوا؟ نمازاں برابر ہے، روزے برابر ہے، لیکن برائیں جیسے کہ ویسے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اگر ایسا ہے تو معاملہ اس کو وہ نمازیں، وہ عبادتیں جب جو ہے نا اس کے نفس کا تزکیہ ہونے کا ذریعہ نہیں بنے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ کی بات ہے، سمجھا؟ ہم کو جو جب قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنا جائزہ بھی لینا ضروری ہے۔ اور پھر جائزہ کیسے لینا چاہیے، کیسا دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا اللہ کی آیتوں پر تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا سرسری طور پر پڑھنے سے نہیں بلکہ اپنے زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، کہاں تک جو ہے نا ہمارے اندر برائیاں جو ہے ہم برائیوں پر اڑے ہوئے ہیں اور کتنے برائیوں کو دور کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصاً علی خلفاء الراشدین، امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ عباد اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأعز وجل وأعم وأتم أکبر۔